بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سی دو چیزیں دنیا کی، ان کے بیچ چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہے۔ دنیا کی کوئی سی دو چیزیں، ان دو چیزوں کے بیچ چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی، ہوگی ایک ہی لیکن ہوگی ضرور۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ کلی ہو، جزئیات ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ نسبتیں کون سی ہیں؟ نسبت تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منفجر، یہ چار نسبت۔ ان میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے گی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعلم ان النسبۃ بین الکلیین، دو کلیوں کے بیچ۔ میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کی ہر دو چیزوں کے بیچ نسبت ہے۔ انہوں نے دو کلیوں کی بات کیوں کی؟ جی، دنیا کی ہر دو چیزوں کے بیچ نسبت ہے، تو انہوں نے پھر دو کلیوں کی بات کیوں کی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ دو کلیوں کے بیچ نسبت کا بیان مقصود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سندھ میں اتنی قومیں بستی ہیں، 20، 50، 100، 1000، جو بھی ہم نے کہا۔ آپ کوئی کہے بھئی یہ قومیں تو جناب پنجاب میں بھی بستی ہیں، بلوچستان میں بھی بستی ہیں، جے پی کے بھی بستی ہیں، تو یہ سوال نہیں بنے گا، کیونکہ ہمارا مقصد تھا سندھ کی اقوام بیان کرنا۔ تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے تخصیص کی، تو ہم نے کہا پاکستان میں اتنے مذاہب آباد ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دنیا میں کہیں یہ مذاہب آباد نہیں ہے۔ ہمیں مقصد تھا پاکستان کے مذاہب کا بیان، یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ یہاں پر مقصد ہے دو کلیوں کے بیچ نسبت کا بیان۔ ٹھیک ہے، پائی ہر چیز میں جاتی ہے، لیکن یہاں مقصد نہیں ہے اس کو بیان کرنا۔ جو مقصد ہے وہ دو کلیوں کے بیچ نسبت کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ جب ہر دو چیزوں میں نسبت ہے تو پھر دو کلیوں کو کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مقصود جو ہے وہ دو کلیوں کے بیچ نسبت کا بیان ہے۔ اگرچہ پائی ہر دو چیزوں کے بیچ آتی ہے، لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود ہے دو کلیوں کے بیچ نسبت۔ بات آ گئی ذہن سے؟ ذہن میں رکھیں، ایک کلی دوسری کلی کے وجہ اثر میں بتا رہا ہوں، ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گی یا آئے گی؟ ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، ذہن میں رکھنا، وہ بھی نہیں آئے گی پھر۔ ایسے نہیں ہو سکتا بھئی یہ اس کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور وہ اس کے کسی فرد پر صادق آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے تو یہ ہے نسبت تباین کی۔ ان کلیوں کو متباینان کہا جائے گا۔ اور اگر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق آتی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بعض افراد پر صادق آتی ہے یا تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ غور کریں، اگر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے تو دیکھیں گے وہ اس کے تمام پر صادق آتی ہے، سامنے والی وہ اس کے تمام افراد پر صادق آتی ہے یا وہ اس کے بعض افراد پر صادق آتی ہے۔ ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق ہے، دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق ہے، نسبت تساوی کی، اور یہ دو کلیاں متساویہ ہیں۔ ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر، وہ کلی اس کلی کے تمام پر نہیں، بعض پر، یہ نسبت عموم خصوص مطلق کی، کلیاں عام خاص مطلق، عام اخص مطلق یا عام خاص مطلق۔ اگر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے تو وہ بھی اس کے بعض افراد پر ہی صادق آئے گی۔ یہ کلی اس کلی کے بعض افراد پر، وہ کلی اس کلی کے بعض افراد پر، یہ نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی، اور ان کلیوں کو کہا جائے گا عام خاص من وجہ، عام اخص من وجہ۔ یہ چار قسمیں بنی ہیں، بات سمجھے؟ وجہ اثر دوبارہ سمجھے توجہ کے ساتھ۔ دیکھا جائے گا کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے
کسی بھی فرد پر صادق آتی ہے یا کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتی. ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے تو لازمی طور پہ دوسری کلی پہلی کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے اور وہ اس کے کسی فرد پر صادق آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے تو وہ کلی بھی اس کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے گی. یہ ہے نسبت تباین کی. اور یہ دو کلیاں کہلائیں گی متباینہ. ٹھیک ہے. اور اگر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق ہے تو تمام پر یا بعض پر. اگر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر. اب دیکھیں گے وہ کلی اس کے تمام افراد پر یا بعض افراد پر. وہ کلی اس کلی کے تمام افراد پر. یہ کلی اس کلی کے تمام افراد پر اور وہ بھی اس کے تمام افراد پر. یہ نسبت تساوی کی دو کلیاں متساویان کہلائیں گی. یہ کلی اس کلی کے تمام افراد پر لیکن سامنے والی کلی اس کے تمام افراد پر نہیں بعض افراد پر. نسبت عموم خصوص مطلق کی دونوں کلیاں عام خاص مطلق یا عام اخص مطلق. یہ کلی اس کلی کے بعض افراد پر تو وہ بھی اس کے بعض افراد پر ہی صادق آئے گی. یہ نسبت عموم خصوص فی الوجہ کی اور کلیوں کا نام ہوگا عام خاص فی الوجہ عام اخص فی الوجہ. بات آپ سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. جان لو کہ نسبت دو کلیوں کے بیچ متصور ہوتی ہے چار قسموں پر. کیونکہ جب پکڑو تم دو کلیاں یا صادق آئے گی ہر ایک پر اس کے جس پر صادق آتی ہے دوسری. یعنی یہ کلی اس کے ہر فرد پر وہ اس کے ہر فرد پر. جس پر یہ صادق اس پر وہ صادق اس پر وہ صادق اس پر یہ صادق. یہ نسبت تساوی. وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں. ذہن میں رکھیں کلیاں متساویان نسبت تساوی. ٹھیک ہے. جیسے انسان اور ناطق. ٹھیک ہے. مثال دے دی کیونکہ ہر انسان ناطق ہے اور ناطق انسان. یا صادق ہے کہ ان میں سے ایک اوپر ہر اس کے جس پر صادق ہے دوسری. ایک دوسری کے ہر فرد پر اور نہ صادق ہے کہ دوسری پہلی کے تمام افراد. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی پر صادق نہ ہے. یہ کلی اس کے ہر فرد پر اور وہ اس کے کسی بھی فرد پر نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کے کچھ نہ کچھ افراد پر لازمی طور پہ صادق ہے. سمجھے بات. تو ان کے بیچ عموم خصوص مطلق ہے. جیسے حیوان اور انسان. صادق حیوان ہر اس پر جس پر صادق انسان. ہر انسان حیوان تو ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. گدھے گھوڑے کھچر بیل بکری اونٹ ہاتھی سمجھے بات کو حیوانات ہیں انسان نہیں ہے. اور نہیں صادق آتا انسان اوپر ہر اس جس پر صادق حیوان ہے. تو کہا نا سب پر نہیں آتا لیکن بعض پر آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض پر بھی نہ آئے بلکہ بعض پر. یہ کیا ہو گیا نسبت عموم خصوص مطلق کی. ٹھیک ہے. دو کلیاں عام اخص مطلق یا عام خاص مطلق. ٹھیک ہے. یا نہ صادق آئے کوئی چیز ہے ان میں سے کسی چیز کے جس پر صادق ہے دوسرا. یعنی یہ کلی اس کے کسی فرد پر صادق نہیں وہ کلی اس کے کسی فرد پر صادق نہیں. تو ان کے بیچ ہے تو وہ دونوں کلیاں متباینان ہیں. جیسے انسان اور فرس یا صادق آئے ان میں سے ہر ایک میں سے بعض کے بعض کے جس پر صادق ہے. ان کے بیچ عموم ہے. جیسے سفید اور حیوان. بطخ حیوان بھی ہے سفید بھی ہے. سفید پیپر سفید کپڑا سفید ہے حیوان نہیں ہے. بھینس حیوان ہے سفید نہیں ہے. بات سمجھے نہیں. تو بطخ میں صادق آتے ہیں دونوں اور ہاتھی میں صادق آتے حیوان فقط. اور برف میں کی جو ثلج ہے برف جو پڑتی ہے اور ہاتھی دانت میں صادق آتا ہے ابیت فقط. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جہاں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو
وہاں دو مادے ہوتے ہیں جی ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ افتراقی جی ایک مادہ اجتماعی یعنی جس میں دونوں اکٹھے پائے جا رہے ہیں جی ایک مادہ افتراقی یعنی جس میں عام بغیر خاص کے پایا جا رہا ہے جی جہاں نسبت موصوف من وجن کی ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماعی دو مادہ افتراقی جی جی مادہ اجتماعی جہاں پر دونوں اکٹھے پائے جا رہے ہیں جی سے مادہ افتراقی ایک مادہ افتراقی جس میں ایک الگ ہے دوسرے مادہ افتراقی جس میں دوسرا الگ ہے جی تو یہ اسی لیے انہوں نے تین مادے بیان کیے جی سے کیا کل ففل بت جی یہ مادہ اجتماعی جی وفل فیل پہلا مادہ پہلا افتراقی مادہ افتراقی وفل ثلج یہ دوسرا مادہ افتراقی جی ٹھیک ہو گیا نا جی یہ چار نسبتیں ہیں چار نسبتیں تساوی تباین مطلق مطلق وجہ مخصوص من وجہ ان کو یاد کرو ان کو یاد ٹھیک ہو گیا جی جی